یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا باپ، روح القدس اور یسوع، ان تینوں کی کوئی شروعات نہیں اور کوئی انتہا نہیں۔ یہ ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی فطرت وقت، مٹی، جسم، فنا یا انسان کی حدود سے بالاتر ہے۔ ہر انسان کی ابتدا اور انتہا ہے مگر یسوع کی نہیں، اسی لیے تو آسمان پر زندہ ہے۔ وہ نہ صرف روشنی ہے بلکہ ازلی روشنی ہے۔ جیسے باپ روشنی ہے، روح روشنی ہے، یسوع بھی روشنی ہے۔ یسوع نہ خاکی فطرت سے آئے، نہ گناہ سے متاثر ہوئے، نہ انسانی آغاز و انجام کے تابع ہیں۔ وہ خدا کے نور کا ظہور ہے۔ آدم، عام انسان اور خداوند یسوع المسیح کی پیدائش میں فرق اور خدا کی محبت۔ میرے عزیزو، آج ہم ایک نہایت اہم اور روحانی موضوع پر غور کریں گے۔ آج ہم ایک عظیم روحانی سچائی پر غور کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ بائبل کس طرح ظاہر کرتی ہے کہ انسان خاکی ہے، فانی ہے، گناہ آلودہ ہے، مگر یسوع آسمانی، پاک اور نور ہے۔ آدم کی پیدائش، عام انسانوں کی پیدائش اور خداوند یسوع المسیح کی پیدائش میں کیا فرق ہے؟ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا کی محبت ان تینوں کے لیے کیسے مختلف اور منفرد تھی۔ سب انسان مٹی سے ہیں لیکن خداوند یسوع المسیح روشنی ہیں۔ یہ سچائی ہمارے ایمان، ہماری شناخت اور ہماری نجات کی بنیاد ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا یسوع بھی مٹی سے تھے یا وہ صرف روشنی ہے؟ آئیے خدا کے کلام سے جواب تلاش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آدم کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ آدم پہلا انسان تھا جسے خدا نے مٹی سے بنایا، نہ کہ پیدا کیا۔ جینیسس میں لکھا ہے "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul"۔ اگر ہم اس آیت کو غور سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوا بلکہ اسے بنایا گیا، اور پیدا ہونے اور بنانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مطلب آدم کو عام لوگوں کی طرح پیدا نہیں کیا گیا بلکہ مٹی لی اور اس کو بنا کر اس میں زندگی کا دم پھونکا گیا، تو آدم ایک جان بن گیا۔ مطلب اس کی اصل مٹی تھی، یعنی اس وقت جتنے بھی جاندار خدا نے پیدا کیے وہ سب مٹی سے بنائے گئے اور نر اور مادہ بنائے گئے، تاکہ پھر وہ ایک خاص عمل یعنی عمل تولید کے ذریعے اپنی نسل کو بڑھا سکیں۔ کچھ کو الگ الگ نر اور مادہ پیدا کر دیا گیا، کچھ کے اندر نر اور مادہ دونوں کی خصوصیات رکھ دی گئیں، بالکل آدم کی طرح، کیونکہ اس میں بھی نر اور مادہ دونوں موجود تھے۔ مقصد زندگی کے عمل کو آگے بڑھانا تھا۔ آدم کے ماں باپ نہیں تھے، وہ خدا کی براہ راست تخلیق تھا، اور وہ تخلیق مٹی سے تھی اور مٹی کو دوبارہ مٹی ہی بن جانا ہے۔ اور یاد رکھیں، مٹی کسی کو دوبارہ زندگی بھی نہیں دے سکتی، مگر وہ گناہ کے امکان کے ساتھ پیدا ہوا کیونکہ اسے آزاد مرضی دی گئی تھی، یعنی وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس کو نیک و بد کی پہچان دی گئی، اب یہ اس کی مرضی تھی نیکی کو یا بدی کو چنے۔ آدم وہ پہلا انسان ہے جسے خدا نے اپنی تخلیقی قدرت سے مٹی سے بنایا۔ آدم کا جسم خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسے باغ عدن میں رکھا گیا جہاں ہر نعمت موجود تھی۔ خدا روز اس سے ہم کلام ہوتا تھا اور یہ محبت بھرا رشتہ تھا۔ پیدائش میں لکھا، اور خداوند خدا نے آدم کو خاک زمین سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو آدم جیتی جان بنا۔ تمام انسان اسی خاک سے پیدا ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم اسی مٹی میں واپس چلے جاتے ہیں۔ پیدائش میں لکھا ہے کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، خاک، فانی اور گناہ گار۔ کرنتھیوں میں لکھا ہے جیسے خاکی ویسا خاکی اور جیسے آسمانی ویسا آسمانی۔ خدا نے آدم سے محبت کی اور اسے جنت میں رکھا، مگر جب وہ گناہ میں گر گیا تو خدا نے اسے سزا کے ساتھ ساتھ نجات کا وعدہ بھی دیا۔ جینیسس میں لکھا ہے "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." مطلب، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور اس کی نسل کے درمیان دشمنی ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو ڈسے گا۔ جب آدم نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تو گناہ دنیا میں داخل ہوا۔ خدا نے آدم کو جنت سے نکالا مگر اسے تنہا نہ چھوڑا۔ یہ پہلی پیشگوئی ہے نجات دہندے کی۔ خدا نے گناہ میں گرے آدم کے لیے محبت کے ساتھ نجات کا منصوبہ بنایا، یعنی اگر خدا نجات کا منصوبہ نہ بناتا تو آدم مر جاتا اور پھر کبھی دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا،
اور اس کے ساتھ ہی خدا کی محبت بھی مٹی میں دفن ہو جاتی، کیونکہ خدا نے اپنی محبت کی وجہ سے آدم کو بنایا، اور آدم جنت کا کھانا کھاتا تھا جس میں موت نہیں بلکہ زندگی ہی زندگی تھی۔ تو میرے عزیزو، یہاں سے ہم سیکھتے ہیں انسان کی جسمانی ساخت مٹی سے بنی، زندگی روح سے آئی جو خدا نے دی، لیکن مٹی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ فانی ہے۔ اسی لیے تو پیدائش میں لکھا ہے تو مٹی ہے اور مٹی میں پھر جائے گا۔ یہی ہمارا انجام ہے جب تک ہمیں نئی زندگی نہ ملے۔ لیکن آدم اور حوا کے لیے نجات کی خوشخبری دی گئی کہ ایک نجات دہندہ آئے گا جس میں تمہارا گناہ شامل نہیں ہوگا، وہ تمہارے اس گناہ کو دھو ڈالے گا۔ ہر انسان آدم کی نسل ہے اور اس کے گناہ کا اثر ہر نسل پر جاری ہے۔ آئیے ذرا عام انسان کی پیدائش کو دیکھتے ہیں۔ الفاظ فحش ہو سکتے ہیں، لیکن جو بھی ہے یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے اور اس کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ I can explain the biological process of human reproduction clearly and respectfully. This includes how both male and female contributes to the process and how a child, whether a son or a daughter, is conceived. Remember that the human body consists of 11 or more than 11 major organ systems. But in this discussion, we will focus on one system that is particularly relevant to the topic at hand, the reproductive system. Male and female reproductive roles. Male reproductive system is key organs are testes, penis, vas deferens, seminal vesicles, and prostate glands. Main function: the testes produce sperm cells, male reproductive cells, and the hormone testosterone. During ejaculation, sperm is released through the penis in a fluid called semen. And female reproductive system is key organs are ovaries, fallopian tubes, uterus, and vagina. Main functions are: the ovary release egg cells ova roughly once a month called ovulation, and they also produce estrogen and progesterone. The uterus is where a fertilized egg can develop into a baby. The process of reproduction: number 1, ovulation. A mature egg is released from one of the woman's ovaries. Number 2, fertilization. If sexual intercourse occur around ovulation, sperm from the man can travel through the vagina and uterus into the fallopian tube. If sperm meets the egg in the fallopian tube, fertilization can occur. The sperm penetrates the egg to form a zygote. Number 3, formation of the embryo. The zygote begins dividing into more cells and travels to the uterus. It implants in the uterine lining and becomes an embryo, which will grow into a fetus. Number 4, pregnancy. Pregnancy usually lasts around 9 months. The fetus develops in the uterus, nourished through the placenta and umbilical cord. Determining the baby sex, son or daughter. Human have 46 chromosomes, including 2 sex chromosomes. Female have XX and male have X and Y. The mother X always contributes an X chromosome, and the father's sperm can contribute either an X or Y chromosome. Male X sperm plus female X egg is equal to double X. It means daughter. Y male sperm plus X female egg is equal to XY. It means son. So the father's sperm determines the sex of the baby, either a son or a daughter. یعنی کہ عام انسان آدم کی طرح بنائے نہیں گئے بلکہ ایک خاص طریقے سے پیدا ہوتے ہیں۔ عام انسان مرد و عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتے ہیں۔ پیدائش کا عمل یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آدم اور حوا پتہ نہیں کتنے سال اکٹھے رہے لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن جیسے ہی حوا سے گناہ سرزد ہوا تو ان پر باغ عدن سے نکالنے کے ساتھ ساتھ کچھ احکامات بھی صادر کر دیے گئے جن میں بچے پیدا کرنا بھی تھا۔ مطلب وہ سیکس کروموسوم اب ایکٹیو ہو چکا تھا اور اب وہ مٹی سے نہیں بلکہ ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوں گے، لیکن اصل ان کی بھی خاک تھی۔ تو سزا تینوں کو دی گئی، آدم کو، حوا کو اور سام کو۔ سب سے پہلے سام کو، پھر حوا کو اور پھر آدم کو۔ تو سزا کیا ملی ذرا دیکھتے ہیں۔ جینیسس میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے سام سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، مطلب خاک میں چلے گا، اور میں تیرے درمیان
اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ یہاں خدا نے عورت کو یہ نہیں بولا کہ تیرا جسم تیری مرضی، بلکہ بولا کہ وہ تجھ پر حکومت کرے گا، مطلب وہ تیری حفاظت کرے گا، نہ کہ تجھے مارے پیٹے گا، بلکہ اپنے جسم کی طرح تیری حفاظت کرے گا، کیونکہ خدا کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، مشقت کے ساتھ تو اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگائے گی اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اب ذرا فرق دیکھیے، ہر انسان آدم کی نسل سے ہے اور پیدائشی گناہ کی فطرت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ انسان اپنی مٹی کی فطرت کی وجہ سے گناہ کے تابع ہو گیا۔ رومیو میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور کرنتھیوں میں لکھا ہے آدم میں سب مرتے ہیں۔ مٹی کی فطرت محدود ہے، گناہ ہمیں اندھیرے میں رکھتا ہے۔ مٹی کے انسان کبھی بھی خود بخود روشنی نہیں بن سکتے، لیکن خدا نے ہر انسان سے محبت کی اور سب کو نجات کا موقع دیا۔ For all have sinned and come short of the glory of the God۔ اور یوحنا میں لکھا ہے For God so loved the world that he gave his only and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life۔ خدا کی محبت، خدا نے انسانوں کو ہمیشہ محبت کی نظر سے دیکھا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ کوئی بھی ہلاک نہ ہو بلکہ سب نجات پائیں۔ یہی وہ محبت ہے جس کے باعث خدا نے اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا تاکہ ہم اس گناہ سے نجات پا سکیں جو ماں باپ کے ملاپ سے سرشت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم مٹی میں رہیں یا پھر روشنی کو اپنائیں؟ کرنتھیوں میں لکھا ہے اور جیسے ہم نے خاکی کا نقش پہنا ویسے ہی آسمانی کا نقش بھی پہنیں گے۔ انسان گناہ میں گرنے کے بعد تاریکی میں گیا، اور یوحنا میں لکھا ہے لوگوں نے تاریکی کو روشنی سے زیادہ پسند کیا کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایمان کے ذریعے ہم مٹی سے نکل کر روشنی میں آ سکتے ہیں، یسوع کی نورانی فطرت میں شریک ہو سکتے ہیں، گناہ، موت اور اندھیرے پر فتح پا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نجات دہندہ چاہیے جو صرف مٹی کا انسان نہ ہو بلکہ آسمانی روشنی ہو۔ سوال کی گہرائی کو سمجھتے ہیں یسوع المسیح کی پیدائش کا طریقہ دیکھیے۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا، لیکن جب ہم یسوع المسیح کی بات کرتے ہیں تو سوال اٹھتا ہے کیا یسوع بھی مٹی سے بنے یا وہ آسمانی روشنی ہے؟ یہ سوال بایولوجیکل یعنی فزیکل یا حیاتیاتی نہیں، بلکہ ایک گہرا روحانی راز ہے جو بائبل میں بار بار واضح کیا گیا ہے۔ یوحنا میں لکھا ہے کہ یسوع کی پیدائش جسم میں لیکن نور سے ہوئی۔ جبرائیل ایک کنواری کے پاس آتا ہے اور بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ ایک عورت ہونے کے ناطے مریم کو بھی پتا تھا کہ ماں اور باپ کے ملاپ کے بغیر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب خوشخبری تو سنا دی گئی لیکن مریم پریشان ہے۔ مریم کا پریشان کن سوال یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ یعنی کہ اب وہ پھر سیکس کروموسوم جس سے گناہ سرشت میں داخل ہوا تھا وہ ان ایکٹیو کر دیا گیا تھا۔ تو اب جبرائیل جواب دیتا ہے کہ خدا اعلیٰ کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا اور تیرے بیٹا ہوگا جو مولود مقدس خدا اعلیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اب یہ جبرائیل کہہ رہا ہے، اور یہ خدا کا اچانک دل نہیں کیا تھا کہ چلو ایک کنواری سے بیٹا پیدا کرتے ہیں، بلکہ یہ خدا کا نجات کا منصوبہ تھا، اس غلطی کی نجات کا جو آدم سے باغ عدن میں ہوئی جس کے سبب موت آئی، اور اب وہ صرف زندگی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی میں تبدیل ہو رہی تھی، کیونکہ لکھا ہے کہ آدم میں سب مرتے ہیں اور مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ اس کی پیش گوئی اس بچے کے پیدا ہونے سے ہزاروں سال پہلے کر دی گئی تھی۔ کیا کیا پیش گوئی کی گئی آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ یسایہ میں لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھا جائے گا، یعنی کہ خدا ہمارے ساتھ، اور متی میں جا کے یہ پوری ہو جاتی ہے۔ پھر میکا میں لکھا ہے اے بیت الحم تجھ میں سے اسرائیل پر حکومت کرنے والا نکلے گا
اور یرمیہ میں لکھا ہے کہ مسیح داؤد کی نسل سے ہوگا۔ یسایہ اور زبور میں لکھا ہے وہ آدمیوں کی طرف سے حقیر اور رد کیا گیا، وہ ہماری خطاؤں کے لیے غائل ہوا، اس کے کوڑوں سے ہم شفا یاب ہوئے۔ زبور میں لکھا ہے انہوں نے میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھید دیے۔ پھر ذکریہ میں آگے جا کے نبوت ہے کہ انہوں نے میری مزدوری کے طور پر 30 چاندی کے سکے تولے، اور یہودا اسکریوتی نے 30 چاندی کے سکوں کے عوض یسوع مسیح کو پکڑوایا۔ اور پھر ذکریہ میں لکھا ہے وہ میری طرف دیکھیں گے جنہوں نے مجھے چھیدا ہے۔ پھر زبور میں اس کے جی اٹھنے کی پیش گوئی ہے، تو اپنے مقدس کو سڑنے نہ دے گا۔ اور پھر استثنا میں لکھا ہے میں ان کے لیے تیرے برابر ایک نبی کھڑا کروں گا جو تیرے ہی درمیان تیرے ہی بھائیوں میں سے ہوگا، مطلب اسرائیل میں سے ہوگا۔ یسوع مسیح نے انسانی جسم اختیار کیا، لیکن ان کی اصل فطرت الہی اور نورانی تھی۔ یوحنا میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوا۔ یسوع کی پیدائش پاک روح کے وسیلے سے ہوئی، نہ کہ انسانی باپ کے ذریعے۔ لوکا میں لکھا ہے پاک روح تجھ پر نازل ہوگا، اس لیے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یسوع کی فطرت جسم انسانی تھا، اصل الہی، آسمانی اور نورانی، یعنی گناہ سے پاک تھی، کیونکہ ورڈ بیکیم فلیش۔ یسوع المسیح خدا کے کلام کا جسمانی اظہار تھا، لائٹ آف دا ورلڈ۔ یوحنا میں لکھا ہے روشنی اندھیرے میں چمکتی ہے، خدا نور ہے اور یسوع اسی نور کا مجسم اظہار ہے۔ اگرچہ یسوع کا جسم انسانی تھا، مگر ان کی فطرت انسان کی طرح خاکی نہیں تھی، کیونکہ وہ مریم اور پاک روح سے پیدا ہوئے، نہ کہ انسانی ملاپ سے۔ Why Jesus came, light entered the dust۔ یوحنا میں لکھا ہے میں دنیا میں نور ہو کر آیا ہوں۔ خداوند یسوع المسیح کا مقصد یہ تھا تاریکی میں بیٹھے لوگوں کو روشنی دینا، گناہ سے نجات دینا، خدا کی محبت کو ظاہر کرنا۔ اور رومیو میں لکھا ہے But God shows His love for us and that while we were yet sinners, Christ died for us۔ یسوع کی زندگی، خدمت اور صلیبی موت خدا کی محبت کا عروج ہے۔ یسوع ازل سے ہے اور ابد تک ہے، اسی لیے لکھا ہے یسوع مسیح کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ اور یوحنا میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ میرے عزیزو، یسوع کی پیدائش عام انسانوں کی طرح نہیں تھی، وہ کنواری مریم سے پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوئے۔ ان کی فطرت نورانی، الہی اور گناہ سے پاک تھی۔ انہوں نے نجات، روشنی اور خدا کی محبت کو ظاہر کیا۔ وہ آسمانی نور ہیں جو مٹی میں آیا تاکہ مٹی کو نور عطا کرے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ خدا باپ، روح القدس اور یسوع، ان تینوں کی کوئی شروعات نہیں اور کوئی انتہا نہیں۔ یہ ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی فطرت وقت، مٹی، جسم، فنا یا انسان کی حدود سے بالاتر ہے۔ ہر انسان کی ابتدا اور انتہا ہے، مگر یسوع کی نہیں، اسی لیے تو آسمان پر زندہ ہے۔ وہ نہ صرف روشنی ہے بلکہ ازلی روشنی ہے۔ جیسے باپ روشنی ہے، روح روشنی ہے، یسوع بھی روشنی ہے۔ یسوع نہ خاکی فطرت سے آئے، نہ گناہ سے متاثر ہوئے، نہ انسانی آغاز و انجام کے تابع ہیں۔ وہ خدا کے نور کا ظہور ہے۔ خدا کی محبت کے 3 پہلو ہیں۔ آدم سے محبت، اسے جنت میں رکھا اور گناہ کے بعد بھی امید دی۔ عام انسانوں سے محبت انہیں نجات کی راہ دی، چاہے وہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یسوع سے محبت، اس کے وسیلے سے پوری دنیا کے گناہ اٹھا لیے تاکہ ہم بچائے جائیں، کیونکہ کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ اب ایک چارٹ کے ذریعے پیدائش کے طریقے کو سمجھ لیتے ہیں۔ آدم، عام انسان اور خداوند یسوع المسیح کی پیدائش میں فرق کیا ہے؟ آدم مٹی سے بنایا گیا، پیدا نہیں کیا گیا۔ عام انسان ماں باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اصل مٹی ہے۔ خداوند یسوع المسیح نہ مٹی سے پیدا ہوئے نہ ماں باپ کے ملاپ سے۔ کنواری مریم سے روشنی ہے اور کلام ہے، یعنی خدا کا کلام۔ آدم نے پھل کھایا، نافرمانی کی، گناہ میں گرا اور فانی ہو گیا۔ عام انسان میں آدم کا گناہ سرشت میں شامل ہوا، غلطی کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اچھائی اور برائی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ آدم کا گناہ شامل نہیں، نہ ماں باپ کا ملاپ ہے، خدا کا روح ہے۔ آدم کو نجات کا وعدہ دیا گیا کہ اس گناہ سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوگا۔
عام انسان خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا کر نجات حاصل کرے گا۔ مسیح آدم سے نجات کے وعدے کی تکمیل ہے۔ عام انسان کو ایمان اور نجات کی دعوت ہے۔ آدم جس کی وجہ سے موت آئی، عام انسان نسل آدم ہے۔ موت کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح آخری آدم ہے، محبت کی تکمیل، زندگی اور نجات دینے والا۔ آدم خاک سے بنا اور خاک میں واپس چلا گیا۔ عام انسان ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوا، لیکن آخری آرام گاہ خاک ہے۔ خداوند یسوع مسیح صرف ماں سے اور خدا کے روح سے پیدا ہوا۔ ہمارے لیے مرا، ہمارے لیے خاک میں گیا تاکہ ہم خاک سے آسمان تک جا سکیں، پھر زندہ ہو کر آسمان پر گیا اور اب زندہ آسمان پر ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یسوع کی پیدائش، زندگی اور قربانی خدا کی محبت کی انتہا ہے۔ آدم کے وسیلے سے موت آئی، مگر یسوع کے وسیلے سے زندگی آئی۔ For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive۔ پیارے عزیزو، یہ سچائی ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کا منصوبہ محبت کا منصوبہ ہے۔ آدم سے محبت، انسان سے شفقت اور یسوع کے وسیلے سے کامل نجات، یہ خدا کا دل ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کیا ہم اس محبت کو قبول کرتے ہیں؟ کیا ہم اس یسوع کو جانتے ہیں جس کی پیدائش اور قربانی دونوں آسمانی تھیں؟ ان کا وجود ازل سے نورانی ہے۔ روشنی کا مطلب ہے سچائی، پاکیزگی، نجات، راست بازی۔ یسوع صرف روشنی دینے والے نہیں بلکہ خود روشنی ہے۔ یسوع کی روشنی اندھیرے، گناہ، موت، جہالت پر غالب آتی ہے۔ یسوع پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ خاک نہیں، اس لیے خاک میں دفن ہونے کے بعد بھی خاک میں خاک نہیں بنا۔ وہ ایک جسمانی علامتی تدفین تھی۔ وہ نور تھا، اس لیے زمین کی تاریکی اسے اپنے اندر رکھ نہ پائی، اور نور تاریکی کو چیرتا ہوا باہر آ گیا، اور آسمان پر باپ کے داہنے ہاتھ پر کبریا کی طرف بیٹھا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے یسوع خداوند، تو نور ہے، تو پاک ہے، تو مٹی نہیں تھا بلکہ مٹی میں آیا تاکہ ہم خاک سے بنے ہوں کو آسمان تک لے جائے، تاکہ ہمیں روشنی دے، ہماری خاکی فطرت کو اپنے نور سے بدل دے۔ اے خداوند یسوع، تو مٹی میں آیا تاکہ ہمیں روشنی دے، ہماری زندگی کے اندھیرے کو اپنے نور سے روشن کر، اور ہمیں خاک سے نکال کر اپنی جلالی حضوری میں لے چل۔ آمین۔ Stay strong, stay faithful, and keep sharing the word. Because someone, somewhere, is waiting to hear a truth that only you can bring. If this message touched your heart, don't let it stop here. Like it. Share it with someone you love. And subscribe to Bible Arham. Press the bell icon button together. Let's spread light in a world full of shadows. Until next time, may the peace of Christ be with you. Amen.